فیصل آباد میں کیمیکل فیکٹری دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی۔ متعدد زخمی، جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ دھماکے کے نتیجے میں فیکٹری اور ملحقہ گھروں کی چھتیں گر گئیں۔ ملبے تلے دبے تمام افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکہ گیس پائپ لائن پھٹنے سے ہوا۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا کہنا ہے کہ زیادہ جانی نقصان فیکٹری سے ملحقہ گھروں کے رہائشوں کا ہوا۔ 4 فیکٹریاں ایک ساتھ منسلک ہو کر کام کر رہی تھیں۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی الائٹ ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت۔ بتایا فیکٹری 25 سال سے قائم تھی۔ آس پاس موجود گھر بعد میں بنے۔ واقعے کی انکوائری کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ فیکٹری مینیجر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ کیمیکل فیکٹری دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ فیکٹری سے ملحقہ گھر میں سوئے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ مجموعی طور پر مرنے والوں میں 6 بچے اور 2 خواتین بھی شامل۔ زخمیوں میں 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین بلاول بھٹو کا ملک پور فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ریسکیو آپریشن مکمل کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمشنر فیصل آباد سے سانحے کی رپورٹ طلب کر لی۔ بلاول بھٹو کا حادثے کی فوری تحقیقات اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر عسکریت پسندوں کا حملہ۔ عسکریت پسندوں نے رات گئے قاری جلیل کے دفتر پر حملہ کیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں امن کمیٹی کے 7 ارکان جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ جاں بحق افراد میں دانش، کامران، ولی اللہ، نعمان، نیاز اور سفیان شامل ہیں۔ لاشیں ہسپتال منتقل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا واقعے پر اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی یہ بزدلانہ کارروائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش ہے۔ فتنہ اور خارج کی ایسی بزدلانہ کارروائیاں عوام کے بلند حوصلے کو غیر متزلزل نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں صوبے میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کراچی میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ آئین کی تشریح شفافیت، آزادی اور دیانت سے کی جائے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کا عدالت کے قیام کے بعد پہلا پیغام۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ بنیادی حقوق کا تحفظ آئینی عدالت کی اولین ترجیح ہے۔ آئینی عدالت کا قیام قومی آئینی جدوجہد کا اہم سنگ میل، قانون کی حکمرانی اور آئین پاکستان سے اجتماعی وابستگی کی تجدید ہے۔ آئینی عدالت کو نہایت حساس اور نازک ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ہر معاملہ آئین کی بالادستی اور انصاف کے اصولوں کے ساتھ نمٹایا جائے گا۔ مزید کہا کہ میری خواہش ہے آئینی عدالت آئینی بالادستی کی محافظ اور عدل کی مضبوط علامت بنے۔ وفاقی آئینی عدالت نے اپنی ویب سائٹ لانچ کر دی۔ ویب سائٹ پر تمام معزز جج صاحبان کی پروفائل دستیاب ہے۔ ویب سائٹ پر کاز لسٹ، فیصلے، ججز روسٹر اور عدالت سے متعلق اہم پیش رفت بھی دستیاب ہوں گی۔ JF-17 تھنڈر نے دبئی ایئر شو کا میلہ لوٹ لیا۔ پاکستان کا لڑاکا طیارہ خصوصی توجہ کا مرکز۔ دوست ملک کے ساتھ JF-17 تھنڈر کی خریداری کے MOUs پر دستخط۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مارکا حق میں کارکردگی نے JF-17 تھنڈر کو قابل اعتماد لڑاکا طیارے کے طور پر نمایاں کیا ہے۔ مختلف ممالک نے JF-17 تھنڈر میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کی دوست ممالک کے فضائی سربراہوں سے ملاقاتیں۔ متحدہ عرب امارات کے انڈر سیکرٹری برائے دفاع لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ ابراہیم ناصر سے ملے۔ کمانڈر UAE ایئر فورس اینڈ ایئر ڈیفنس میجر جنرل راشد محمد الشمسی سے بھی ملاقات ہوئی۔ مشترکہ مشقوں، پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس لوگھے سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات برسلز میں انڈو پیسیفک فورم کی سائیڈ لائنز پر ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا مثبت 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ سرمایہ کاری، تجارت، گرین انرجی اور عوامی روابط کے فروغ کا اعادہ کیا گیا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ ڈیوڈ فون ویل سے بھی ملے۔ انتخابی بے ضابطگی کے خلاف ورزی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سہیل آفریدی کی وکیل کمیشن کے سامنے پیش، بولے ایک ہی وقت میں وزیر اعلیٰ کے پی کو 2 جگہ طلب کیا گیا ہے، وہ اجلاس میں مصروف ہیں، حاضری سے استثناء دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے سماعت کے بعد ضابط اخلاق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کی جانب سے طلب کرنے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو باضابطہ خط لکھ دیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں میں حائل رکاوٹوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے خط میں 4 مطالبات پیش کیے، جن میں عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد، بدسلوکی کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی، جیل اور پولیس انتظامیہ کے لیے واضح ہدایات اور ملاقاتوں کے لیے باوقار اور قانونی نظام کی فراہمی شامل ہے۔ سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت کو اس معاملے پر فوری ایکشن لینا چاہیے۔ عوامی احتجاج یا سیاسی جدوجہد سے 27ویں ترمیم ختم ہو سکتی ہے، بیرسٹر گوہر کی آئینی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا سپریم کورٹ اور آئین بحال ہوگا اور سب اپنی اصل صورت میں آئے گا۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا خواتین کے تقدس اور ملاقاتوں کے مسائل پر بھی تحفظات کا اظہار اور الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ پنجاب میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے۔ بیرسٹر گوہر نے 23 تاریخ کو ضمن انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کی، کہا جہاں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ریفرینڈم بھی ہوگا۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، نئے وزراء کے لیے مشاورت شروع۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے قریبی حلقوں اور پارٹی قیادت سے مشاورت کی۔ کابینہ میں مزید 5 وزراء، 3 مشیر اور 5 معاون خصوصی شامل کیے جانے کا امکان۔ کابینہ میں شمولیت کے لیے ممبران اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں کے وزیر اعلیٰ سے مسلسل رابطے۔ کے پی کابینہ میں اس وقت 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل ہیں۔ نئے وزراء کو جنگلات، تعمیر و مواصلات، اعلیٰ تعلیم، زراعت جیسے اہم محکموں کے قلمدان دیے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم سندھ کا نیا سنگ میل، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اسکول سے باہر ہر بچے کو ڈیجیٹل مائکرو اسکول میں لانا ہدف قرار دے دیا ہے۔ کہا ایکسلریٹڈ ڈیجیٹل لرننگ پروگرام کا مقصد دور دراز علاقوں میں معیاری تعلیم کی مساوی رسائی ہے۔ فیز 1 کے 100 اسکولوں میں واضح بہتری دیکھی گئی ہے۔ لڑکیاں تمام مضامین میں بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ آئندہ 2 برس میں مزید 200 ڈیجیٹل مائکرو اسکولز قائم ہوں گے، جس سے مجموعی رسائی 30,000 بچوں تک پہنچ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فلپائن کے سفیر ڈاکٹر ایمانوئل آر فرنینڈس سے ملاقات ہوئی۔ سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی، دفاعی تعاون اور عوامی روابط پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ فلپائن اور پنجاب کے درمیان اشتراک کار مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز شریف نے فلپائن کو 2026 کی آسیان چیئرمین شپ پر مبارکباد دی اور فلپائن سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے مکمل مواقع اور سہولیات کی یقین دہانی کرائی۔ کہا دونوں ممالک دفاعی تربیت، انسداد دہشت گردی اور جوائنٹ مشقوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کنٹری ڈائریکٹر MFN کی قیادت میں ملاقات ہوئی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ریڈ لائن BRT منصوبہ سرکاری سطح پر مثالی بنانے کے لیے دن رات کام جاری ہے اور منصوبے میں درپیش تکنیکی اور یوٹیلیٹی چیلنجز کو حل کر کے تعمیراتی سلسلہ تیز کیا جا رہا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک وفد کا منصوبے کی رفتار اور انتظامی کوششوں پر اطمینان کا اظہار۔ کہا وہ اس منصوبے کو بہترین اور ایوارڈ وننگ منصوبے کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ 11ویں قومی فائنانس کمیشن کا اجلاس 4 دسمبر کو طلب۔ صدارت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے۔ چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ سندھ اور بلوچستان سے نجی ممبران اجلاس میں شامل ہوں گے۔ چیئرمین FBI سمیت اہم حکام کو بھی خصوصی دعوت دی گئی ہے۔
اجلاس میں وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کا از سر نو جائزہ لیا جائے گا۔ ملک میں ایندھن کی سپلائی چین کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن کے اقدامات جاری ہیں۔ اوکھرا کے مطابق بڑی شیئر ہولڈر کمپنیز کا 95% مارکیٹ میں ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے۔ زیادہ تر نے اپنا ERP سسٹم انسٹال کر دیا ہے، کچھ انسٹالیشن کے قریب ہیں۔ یہ سسٹمز ٹینک ٹریکرز کے ساتھ اور اوکھرا کے نظام سے منسلک ہوں گی، جس سے سپلائی چین کی مکمل نگرانی ممکن ہو پائے گی۔ اوکھرا نے کہا ہے کہ اس اقدام سے اسمگلنگ اور ملاوٹ کا خاتمہ ہوگا اور شفافیت بڑھے گی۔ چھوٹی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فوری ڈیجیٹلائزیشن مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کا 3 روزہ ملک گیر اجتماع عام لاہور میں شروع۔ ملک بھر سے لاکھوں شرکاء اجتماع میں شرکت کے لیے مینار پاکستان پہنچ گئے۔ مینار پاکستان پر عارضی خیمہ بستی اور شاپنگ سینٹرز قائم، ہسپتال اور کڈ زون بھی بنا دیے گئے۔ اجتماع کا باقاعدہ آغاز نماز جمعہ کے بعد ہوا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان افتتاحی سیشن سے خطاب کریں گے۔ دنیا بھر سے مسلم ممالک کے مندوبین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ میں بھارتی حکومت کا بیرون ملک سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بے نقاب۔ نیو یارکر نے بیرون ملک سکھ علیحدگی پسند رہنماؤں کے قتل پر تفصیلی رپورٹ شائع کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نے ہلاکت سے ایک رات پہلے گرپتونت سنگھ پنو کو خطرے کی اطلاع دی تھی۔ امریکی میگزین نے بتایا ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو شبہ ہے کہ یہ ریاستی سرپرستی میں ہونے والا قتل ہے۔ اور ایشز ٹیسٹ سیریز کا دھماکے دار آغاز۔ پہلے ٹیسٹ کے پہلے ہی روز کے اختتام پر 19 وکٹیں گر گئیں۔ انگلینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 172 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ انگلش ٹیم کے ہیری بروک 52 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ میچل سٹارک کی تباہ کن بولنگ 7 انگلش بیٹرز کو پویلین کی راہ دکھائی۔ جواب میں مہمانوں کا شاندار کاؤنٹر اٹیک۔ آسٹریلیا کے 9 کھلاڑی 123 رنز پر ہی ڈھیر کر دیے۔ کپتان بین سٹوکس کی 5 وکٹیں حاصل کی گئیں۔ آسٹریلیا کو انگلینڈ کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 49 رنز درکار ہیں۔